हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत का एक वाकया। एक बार एक आदमी ने शराब पी ली। लोग उसे पकड़कर हजरत अब्बू बकर के पास लाए ताकि उसे शरीयत के मुताबिक सजा दी जाए। खलीफा ने उससे पूछा, क्या तूने शराब पी है? उसने कहा, हाँ। हजरत ने फिर पूछा, क्या तू नहीं जानता कि शराब हराम है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के बीच रहता हूँ जो शराब को हलाल समझते हैं। अगर मुझे मालूम होता कि यह हराम है तो मैं इससे परहेज करता। उस वक्त हजरत उमर भी मौजूद थे। हजरत अब्बू बकर ने उनसे पूछा, इस मामले में आपकी क्या राय है? हजरत उमर ने कहा, यह मामला पेचीदा है, इसका हल सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब के पास हो सकता है। हजरत अब्बू बकर ने फरमाया, तो अली को बुलाया जाए। हजरत उमर बोले, बल्कि हमें खुद उनके पास जाना चाहिए। फिर हजरत अब्बू बकर, हजरत उमर और कुछ और सहाबी हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू की खिदमत में पहुंचे और पूरा मामला बयान किया। हजरत अली ने फरमाया, किसी को मुहाजिरीन और अंसार के पास भेजो ताकि पता चले क्या इन लोगों ने इस शख्स को शराब की हराम होने की आयतें सुनाई हैं। जब किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की तो हजरत अली ने उसे बरी कर दिया और फरमाया, अगर आइंदा तूने शराब पी तो तुझे शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी। एक और मामला, हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत अब्बू बकर को खत लिखा कि कुछ अरब कबीलों में मर्द मर्दों से निकाह कर रहे हैं। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर ने सहाबा को इकट्ठा किया और इस नाजुक मसले पर मशवरा लिया। हजरत अली भी मौजूद थे। जब उनसे राय ली गई तो उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा गुनाह है। एक उम्मत ने यही गुनाह किया था और अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल किया था। इसका हल ये है कि ऐसे लोगों को आग में जला दिया जाए। हजरत अब्बू बकर ने यही हुक्म दिया। एक तीसरा वाकया, एक आदमी एक शख्स को लेकर हजरत अब्बू बकर के पास आया और कहा, यह कहता है कि इसने ख्वाब में मेरी माँ से जिस्मानी रिश्ता किया है। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर उलझन में पड़ गए कि इस मसले का क्या हल हो। इतने में हजरत अली आ गए। उन्होंने फरमाया, इस आदमी को धूप में खड़ा करो और उसके साए को कोड़े मारो, क्योंकि ख्वाब की हकीकत एक साए की तरह होती है। ख्वाब और ताजियाने का मामला, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि जिस शख्स ने ख्वाब में किसी की माँ से जमा का दावा किया है उसे धूप में खड़ा करके उसके साए को ताजियाने मारे जाए, क्योंकि ख्वाब की हकीकत साए की तरह होती है, न ठोस न मुकम्मल। और इस शख्स को भी ताजियाने लगाए जाएं ताकि आइंदा किसी मुसलमान को इस तरह की अजियत पहुंचाने की जुर्रत न कर सके। दो, वारिस बनने का मामला। एक बार हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि अगर कोई शख्स सुबह एक औरत से निकाह करे और वह औरत शाम में ही उसके बच्चे को जन्म दे दे और फिर वही शख्स थोड़ी देर बाद वफात पा जाए तो क्या वह औरत और बच्चा उसकी मीरास के हकदार होंगे? हजरत अब्बू बकर कुछ देर खामोश रहे। उस वक्त हजरत अली मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, हाँ, ये मुमकिन है। वह औरत पहले इस शख्स की कनीज थी और उससे हामिला थी। जब वक़्त पैदाइश करीब आया तो इस शख्स ने उसे आज़ाद कर दिया और सुबह उसी से निकाह कर लिया। शाम को बच्चे की पैदाइश हुई और फिर वह शख्स चल बसा। इस तरह औरत उसकी बीवी और बच्चा उसका बेटा ठहरे, दोनों उसकी विरासत के हकदार बन गए। 3, अमानत का मामला। मुहिब्बुद्दीन तबरी ने ज़खाइरुल उक़बा में एक दिलचस्प वाक़या बयान किया है। दो शख्स एक औरत के पास 100 दीनार बतौर अमानत रखवाने आए और कहा, अगर हम दोनों मिलकर आए तभी अमानत लौटाना, अगर कोई एक आए तो मत देना। कुछ अरसा बाद उनमें से एक आया और कहा, मेरा साथी मर गया है, अमानत मुझे दे दो। औरत ने इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने औरत के रिश्तेदारों से शिकायत की तो उन्होंने दबाव डाला और अमानत उसे दे दी। 1 साल बाद दूसरा साथी भी आ गया और अपनी अमानत मांगने लगा। औरत हैरान रह गई और बोली, तुम्हारा साथी तो कह चुका था कि तुम मर चुके हो, इसलिए मैंने उसे अमानत लौटा दी। मामला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। उन्होंने औरत को हुक्म दिया कि वह अमानत लौटाए। औरत ने अर्ज किया, खलीफा वक्त, मुझे अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब के पास जाने की इजाजत दें। हजरत उमर ने मंजूरी दी। जब मामला हजरत अली की बारगाह में पेश हुआ, आपने उस शख्स से पूछा, जब अमानत रखी थी तो तुम दोनों साथ थे और शर्त यही थी कि दोनों आकर ही अमानत ले। अब अकेले आए हो, अपने साथी को लाओ, फिर फैसला होगा। तुम्हारी रकम तो तुम्हारा साथी ले गया, जाकर उसी से वसूल करो। औरत का कोई कसूर नहीं, असल धोखा तुम्हारे साथी ने किया है। जब हजरत उमर ने हजरत अली का फैसला सुना, जब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने उस हामिला औरत को रिहा करने का हुक्म दिया और वजह यह बताई कि शिकम में पल रहे बच्चे पर कोई शरई सजा लागू नहीं होती, तो हजरत उमर
عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار بول اٹھے، لا ابقانی اللہ بعدک یا علی، اے علی اللہ مجھے تمہارے بعد زندہ نہ رکھے۔ 2 جنا کا اعتراف اور بچہ۔ محب الدین تبری بیان کرتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا جس نے سب کے سامنے جنا کا اعتراف کیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے شرعی سزا دی جائے۔ لوگ جب اسے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں حضرت علی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا حضرت عمر نے سزا کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا عورت پر تو سزا دی جا سکتی ہے لیکن جو بچہ اس کے شکم میں ہے وہ کس جرم میں سزا پائے گا؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو سزا نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ 3 خوف کے تحت اعتراف۔ ایک اور واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا جس پر جنا کا الزام تھا۔ بھیڑ اور خوف کے عالم میں اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے سنگسار کیا جائے۔ جب اسے سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں حضرت علی سے سامنا ہوا۔ آپ نے وجہ پوچھی اور جب پوری بات معلوم ہوئی تو عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا اور خود حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس عورت کو ڈرایا اور اس کے خوف میں دیے گئے اعتراف کے بنا پر سزا کا حکم دیا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ سے نہیں سنا جو شخص ڈر یا تکلیف کی حالت میں گناہ کا اعتراف کرے اس پر حد نہیں لگائی جاتی؟ حضرت عمر نے فوراً اس عورت کو رہا کر دیا اور فرمایا دنیا کی تمام عورتیں علی ابن ابی طالب جیسا بیٹا جننے سے قاصر ہیں۔ 4 پیاس اور مجبوری کا جنا۔ ایک عورت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ صحرا میں شدت پیاس سے بے حال تھی، موت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ایک چرواہے سے پانی مانگا، اس نے شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے تبھی پانی دے گا۔ جان بچانے کی خاطر عورت نے مجبوراً حامی بھر دی۔ حضرت عمر نے اس مسئلے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا اس عورت پر حد لاگو کی جائے؟ اس پر بھی حضرت علی نے حکمت سے بھرپور فیصلہ دیا۔ یہ حصہ آپ چاہیں تو میں اگلے حصے میں پورا کر سکتا ہوں۔ مجبور عورت کی رہائی کا واقعہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس عورت کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس نے گناہ مجبوری کی حالت میں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی بات مانتے ہوئے اس عورت کو رہا کر دیا۔ 2 دیوانی عورت پر حد کا معاملہ۔ محب الدین تبری نے ابھی بیان سے نقل کیا ہے کہ ایک بار میں حضرت عمر کے پاس موجود تھا کہ ایک عورت کو لایا گیا جس پر جنا کا الزام تھا۔ حضرت عمر نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں حضرت علی سے سامنا ہوا۔ آپ نے اہلکاروں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس عورت نے جنا کیا ہے اور امیر المومنین نے اسے سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی نے انہیں واپس حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ جب عمر نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا ابو الحسن نے ہمیں روکا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ 3 لوگوں سے حد اٹھا لی گئی ہے؟ 1 بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، 2 سویا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے، 3 دیوانہ جب تک کہ اسے ہوش نہ آ جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت دیوانی ہے اور اس نے جنون کی حالت میں یہ عمل کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ حضرت علی نے جواب دیا مجھے علم ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس عورت پر حد کا حکم واپس لے لیا اور کہا اللہ علی پر رحمت کرے ورنہ میں ایک دیوانی عورت پر حد جاری کر کے ہلاک ہو جاتا۔ 3-6 مہینے کے بچے کا مسئلہ۔ ابن شہر آشوب بیان کرتے ہیں کہ حیثم نامک ایک شخص سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب وہ لوٹا تو اس کی بیوی کے یہاں 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ حیثم نے بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا۔ معاملہ حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوا۔ حیثم نے کہا میں 6 مہینے سے زیادہ باہر نہیں تھا اور یہ بچہ اتنی جلدی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے عورت کو سزا دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی کو یہ فیصلہ پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کیا آپ نے قرآن میں اللہ کا ارشاد نہیں پڑھا حملہ و فصالہ 30 شہرین؟ اس کا حاملہ ہونا اور دودھ چھڑانا کل 30 مہینے ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وفصالہ فی عامین، دودھ چھڑانا 2 سال یعنی 24 مہینے ہے۔ تو 30 میں سے 24 مہینے گھٹا دیے جائیں تو حمل کی مدت 6 مہینے بنتی ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے اور زندہ رہے، لہٰذا یہ بچہ اسی شوہر کا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً فیصلہ پلٹ دیا اور عورت کو رہا کر دیا۔ 4 شکار کا معاملہ۔ جہاد اور حج سے جڑا۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ایک بار میں شام کی مسجد میں داخل ہوا تو ایک بزرگ کو دیکھا جن کی عمر کا اثر ان کے جسم پر صاف تھا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا
کیا آپ نے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے حضرت عمر کو دیکھا ہے اور جنگ یرموک میں ان کے ساتھ شریک بھی ہوا ہوں۔ میں نے ان سے کوئی یادگار واقعہ سنانے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا ہم ایک قافلہ حج کے لیے روانہ تھے اور حالت احرام میں تھے۔ سفر کے دوران ہم نے شتر مرغ کے انڈے اٹھائے اور انہیں پکا کر کھا لیا۔ جب حج کے مناسک سے فارغ ہو کر مدینہ روانہ ہوئے تو میں نے ساتھیوں سے کہا ہم نے احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اگر پورا چاہیے تو میں اگلا حصہ بھی لکھ سکتا ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان ایک فقہی مسئلے کا واقعہ۔ ہم ایک مشکل مسئلے میں پریشان تھے، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا آؤ چل کر کسی اہل علم سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ایک دروازے پر پہنچے۔ حضرت عمر نے دستک دی اور آواز دی کیا ابوالحسن علی ابن ابی طالب گھر پر ہیں؟ جواب آیا وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلیے کسی اور صحابی سے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ پھر وہ مختلف صحابہ کے پاس گئے اور مسئلہ بیان کیا، لیکن تمام صحابہ اس مسئلے میں اختلاف میں پڑ گئے۔ آخرکار حضرت عمر نے کہا ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہے جن سے رجوع کرنا ہی مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو ایک عورت کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس سے گدھا لے آئے۔ ہم اس گدھے پر سوار ہو کر حاجیوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب امیر اس وقت کھیت میں محنت مشقت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے مسئلہ پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں کی تعداد کے حساب سے جوان اونٹنیاں پیش کی جائے، ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی۔ اگر 5 انڈے کھائے گئے ہیں تو 5 یا ابوالحسن اگر کچھ اونٹنیاں حاملہ نہ ہوئی تو؟ جناب علی نے جواب دیا ابھی تو ضروری نہیں کہ ہر انڈا صحیح سلامت ہوتا اور اس سے بچہ نکلتا، کچھ انڈے تو خراب بھی ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ جواب سن کر کہا خدایا جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئے ابوالحسن میرے پاس ہوں۔ قدامہ بن مجون اور شراب کا معاملہ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں قدامہ بن مجون نے شراب پی لی۔ جب انہیں لایا گیا تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، لیکن قدامہ نے نشے کی حالت میں کہا مجھ پر کوئی حد نہیں بنتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تیموا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو انہوں نے کھایا پیا۔ میں تو مہاجرین اولین اور بدر کے مجاہدین میں سے ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تو صحیح کہتا ہے، اور انہیں بغیر سزا دیے چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ بات مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچی تو آپ حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا آپ نے قدامہ پر حد کیوں نہیں لاگو کی جبکہ اس نے واضح طور پر گناہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے سارا معاملہ بیان کیا۔ حضرت علی نے فرمایا قدامہ اس آیت کا حقدار نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ہی سمجھا، لیکن جس نے حرام کو حلال سمجھ کر گناہ کیا وہ اس کا اہل نہیں۔ قدامہ پر توبہ واجب ہے اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد لاگو کی جانی چاہیے۔ قدامہ بن مجون اور شریعت کا فیصلہ، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے کیونکہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جناب علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد سنایا گیا تو انہیں احساس ہوا کہ اس شرعی مسئلے میں ان سے چوک ہو گئی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قدامہ کو طلب کیا اور اسے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ کو بھی علم ہو گیا کہ اس کے لیے شرعی سزا کیا ہے، لہٰذا اس نے فوراً توبہ کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے عرض کیا یا ابوالحسن اب آپ ہی بتائیے کہ اس پر کس طرح حد جاری کی جائے؟ جناب علی نے فرمایا اس پر 80 کوڑے تاجیانے مارے جائیں کیونکہ شراب پینے والا نشے میں بہکتا ہے، غلط بکتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے اور جھوٹ گڑتا ہے۔ اس حکم کے بعد حضرت عمر نے قدامہ کو 80 کوڑوں کی سزا دی۔ اس روایت کو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں نقل کیا ہے اور اسی سوال کا جواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابن عباس بھی حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد تھے اور آپ کی علمی رہنمائی سے فیض حاصل کرتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے میرے اور دیگر صحابہ کے علم کی حقیقت علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے مقابلے میں۔ شام کے ایک واقعے کا ذکر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العین میں اور علی متقی نے کنز المال فی فضائل القرآن میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ شام میں یزید بن ابی سفیان کے مکان پر 3 افراد نے شراب پی اور ساتھ ہی یہ دلیل پیش کی کہ شراب ان کے لیے حلال ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیسا
अला लजीना आमनु व अमिलुस्सालिहात जुनाहुन फीमा तिमु। यजीद ने ये मामला हजरत उमर को लिख भेजा। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि इन लोगों को मेरे पास मदीना भेज दिया जाए। जब वे मदीना पहुंचे तो हजरत उमर ने तमाम सहाबा को जमा किया और उनसे शरीयत का हुक्म दरियाफ्त किया। सहाबा का इस पर इख्तिलाफ हुआ, कुछ ने गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया और कुछ ने इसे नाफिज करने से इनकार किया। इस मौके पर मौला अली अलैहिस्सलाम खामोशी से मौजूद थे। हजरत उमर ने अर्ज किया, या अबुल हसन, आप इस मसले पर क्या हुक्म फरमाते हैं? हजरत अली ने फरमाया, हुक्म शरई यह है कि पहले उन्हें तौबा की मोहलत दी जाए। अगर वे तौबा कर लें तो हर एक को 80 कोड़े मारे जाएं, और अगर तौबा न करें तो फिर उनके लिए कत्ल का हुक्म लागू किया जाए। हजरत उमर ने उसी वक्त इस हुक्म पर अमल किया। इख्तितामिया, उम्मीद है कि आपको यह वाक़यात रोशन और इल्मी अंदाज में पेश किए गए मालूम हुए होंगे। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात एक नए मौजू पर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।